حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الربیہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، پاک ہے اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کے ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہمیشہ ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کرے۔ لیکن اے حنظلہ، اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے، بلکہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ حضرت حنظلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخرت اور دین کی فکر کس درجے میں تھی کہ اپنی حالت میں معمولی تغییر اور ذرا سا انحطاط دیکھ کر وہ اپنے پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔